الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کچھ مضامین میں نے اعتکاف کے ایام کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اعتکاف میں رش بہت ہوتا ہے، تو قرآن مجید کے کچھ مضامین انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے تاکہ وہ لوگ بھی مستفید ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رب کون ہے، حضرت موسیٰ نے رب کی ڈیفینیشن بیان کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں اسی مٹی سے میں نے پیدا کیا، اسی مٹی میں دوبارہ تحلیل کر دیتا ہوں۔ میری طاقت اور قدرت کے دو نمونے تم نے دیکھ لیے، ایک رہ گیا، وہ میرے کہنے سے مان لو، کیا ہے اسی سے دوبارہ بنا دوں گا، ورنہ یہ تینوں اسٹیپ عقل سے سمجھ میں نہیں آتے۔ مٹی سے وجود میں آنا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی بچہ جنگل میں پیدا ہوا ہو اور آپ اسے کہیں اس نے کبھی اپنے والدین کو نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، ویسے ہی پل بڑھ گیا وہاں پہ، اب اسے تجسس ہوگا میں کیسے دنیا میں آیا۔ تو اگر اسے بتایا جائے کہ تمہارے ماں باپ نے مٹی سے بنی ہوئی چیزیں کھائی تھیں، اس سے خون بنا، اسی سے اسپرم بنے، اسی سے تم بنے، اسی سے آنکھ ناک کان بنی، یعنی اصل تمہاری کیا ہے؟ مٹی، وہ یقین نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ بات کھوپڑی میں نہیں آتی، یہ غلط کہہ رہے ہو آپ۔ اور جس نے کبھی موت نہ دیکھی ہو اسے کہا جائے کہ یہ جو بریگیڈیئر صاحب، کرنل صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب ہے نا، ایک دن یہ بالکل مٹی ہوں گے، اسے کبھی یقین نہیں آئے گا جس نے موت نہ دیکھی ہو، چونکہ یہ دونوں مرحلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں، اس لیے مجبوراً ایمان لانا پڑتا ہے۔ بھائی مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں میری قدرت کے نمونے ہیں، تیسرا نمونہ بھی ہوگا، وہ کیا ہے؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی سے دوبارہ ریورس کر دوں گا، اس مٹی کو دوبارہ میں ریورس کر دوں گا، دوبارہ بنا کے نکالوں گا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کی یہ تقریر سنی تو فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے فرعون، اے موسیٰ، تو وہی نہیں ہے جس نے قتل کیا تھا اور آج آ کے تو مجھے نصیحت کر رہا ہے؟ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تو نے نفس کو قتل کیا۔ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ السِّنِينَ، کیا تو ہمارے دربار میں پلا بڑا نہیں ہے؟ ہم نے تجھے پرورش کی تیری، اور ہمارے پاس کئی سال تو نے گزارے، اور تو نے ایک جان کو قتل بھی کر دیا۔ تو یہ تین باتوں کا تو پہلے حساب دے، باقی باتیں بعد میں۔ الم نربیک فینا ولیدن، ولید بچے کو کہتے ہیں، بچہ تھا تو ہم نے تجھے پالا۔ الم نربیک فینا ولیدن ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت، اور تو ہمارے محل میں کئی سال گزار چکا ہے۔ وفعلت فعلتک التی فعلت، اور تو نے وہ کام بھی کیا ہے جو تو نے کیا ہے، یعنی قتل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فعلتها اذن، مجھ سے قتل ہوا ہے۔ وانا من الضالین، ضل کہتے ہیں، ضلالت کہتے ہیں غلطی سے، جان کر میں نے نہیں مارا، جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، اللہ نے میرے مکے میں طاقت ایسی رکھی ہے، میرا ارادہ تو لڑائی چھڑوانے کا تھا، غلطی ہوئی ہے مجھ سے، مجرم نہیں ہوں۔ اور رہا یہ مسئلہ تلک نعمت تمنھا علی، یہ ایک نعمت ہے جس کو تو مجھ پہ گنوا رہا ہے کہ میں نے تیرے دربار میں، تیرے محل میں پلا ہوں، تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے، ذرا اس کا بھی تو تذکرہ ہو جائے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، تو میری قوم بنی اسرائیل کو کتنے سالوں سے غلام بنایا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟
میری قوم بنی اسرائیل کو اس میں ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا ہے، ہزاروں عورتوں کو غلام اور لونڈیا بنا چکا ہے، ہزاروں مردوں کو قتل کر چکا ہے، جو مرد زندہ بھی ہیں ان کو زبردستی غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ اگر میں تیرے محل میں پلا ہوں تو یہ بھی تو تیری پالیسیوں کی وجہ سے ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی؟ میری ماں مجھے اپنی گود میں رکھ کے پالتی، جوان کر دیتی، صندوق میں نہ پھینکتی۔ وہ پھینکا بھی اس لیے کہ میری قوم تیری غلام ہے، تو نے اس کو زبردستی غلام بنایا ہوا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ بھی تو تمہاری وجہ سے ہمیں۔ اس میں ایک اور علمی نقطے کی بات بتاؤں آپ کو، یہ جو امریکہ یورپ کی ترقی ہے نا، ترقی، اور لوگ مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ مسلمان قوم ترقی نہیں کرتی، یاد رکھو مسلمان قوم اس لیے ترقی نہیں کرتی کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے یا اسے ترقی کا شوق نہیں ہے، مسلمان قوم کو ترقی کرنے دیا ہی نہیں جاتا ہے۔ بین الاقوامی پالیسیاں ایسی بنتی ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دنیا کی ہر قوم کے لیے الگ قانون ہے، مسلمان کے لیے الگ۔ اور یورپ آج جس ترقی پر پہنچا ہوا ہے اس میں ساری دولت مسلمانوں کی استعمال ہوئی ہے۔ برطانیہ کنگال تھا جب تک ہندوستان پہ قبضہ نہیں کیا تھا اس نے۔ برطانیہ کی فیکٹریوں میں جو چولہے جلنا شروع ہوئے ہیں، جو بھٹیاں جلنا شروع ہوئی ہیں، ہندوستان کی ساری دولت لوٹنے کے بعد۔ تو اس لیے یہ جو ترقی ہے نا اتنی زیادہ گوروں نے کی ہے، اس ترقی میں ہمارا خون شامل ہے، ہم سے دھوکہ دہی شامل ہے۔ ہندوستان پہ انگریز نے قبضہ کیا، 100 سال کی محنت کے بعد وہ قبضہ چھڑوایا گیا، تو ہندوستان کو تقسیم کیسے کیا اس نے؟ تقسیم کیسے کیا؟ کشمیر کو متنازع بنا کے چلا گیا، ادھر بھی ادھر بھی۔ کیوں؟ تاکہ ان کی ساری دولت، ان کا سارا سرمایہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگوں میں خرچ ہو جائے، جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر، لڑتے رہو ساری زندگی بیٹھ کے کشمیر کے مسئلے پر۔ اب ہمارا 70% بجٹ کہاں جاتا ہے بھائی؟ جو ہمارا ملک کماتا ہے اس میں سے 70% کس کو دے دیتے ہیں ہم؟ فوج کو۔ اور مجبوری ہے، نہیں دو گے تو انڈیا کھا جائے گا آپ کو بیٹھ کے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی فیکٹری میں آپ نے سیکیورٹی کے لیے کوئی شخص رکھا ہو، چوکیدار یا کوئی بھی حفاظت کے لیے، اور آپ نے فیکٹری سے جتنی آمدن ہے اس میں سے 70% ڈیفنس پہ خرچ ہو رہی ہے۔ دنیا میں اس کی کوئی مثال دیکھی بھائی فیکٹری میں کمایا زیادہ جاتا ہے، تھوڑا سا ڈیفنس پہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن ڈیفنس پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے، جو بچ رہا ہے وہ کم ہے۔ لیکن یہ مجبوری ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ فوج کو ختم کر دو، نہیں کرو گے نا ڈیفنس پہ خرچ، کھا جائے گا انڈیا آپ کو۔ تو ایک لامتناہی جنگ، ہم کہاں سے ترقی کر سکتے ہیں؟ کہاں سے؟ ہمیں تو کھانے کو روٹی مل جائے یہ بھی غنیمت، اور پھر بھی اتنا کچھ ہونے کے بعد جو ہم کھا رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ نے قدرتی نعمتیں بہت دی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے محل میں پلا ہوں، تو نے مجھے پالا ہے، جوان کیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بھی تو احسان گنوا کہ میری قوم کو غلام بنانے والا کون ہے؟ غلام بھی تو نے بنائے میری قوم کو، ان حالات تک مجھے لانے والا بھی تو ہے، ورنہ میری ماں صندوق میں نہ ڈالتی، مجھے اپنے سینے سے لگا کے پالتی، اور میں تیرا احسان قبول کرنے کی مجھے نوبت نہ آتی۔ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو زبردستی جیل میں قید کر کے ڈال دیں، پھر اسے روزانہ کھانا کھلائیں، بولیں دیکھو میں تم میرے نمک تم نے میرا کھایا ہوا ہے، آئندہ میرے سے دشمنی نہیں کرنا۔ کہے گا بھائی میں تو اپنے گھر میں آرام سے نمک کیا، میں تو میٹھا بھی کھاتا، نمک بھی کھاتا، سب کچھ کھاتا، یہ تو جیل میں ڈالا ہی تو نے، اب تو کھانا تو کھلا کم از کم یہاں پہ۔ تو قیدی کو جیل کے اندر جو کھانا کھلاتا ہے وہ اس کا محسن نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ بھی جو ہے نا غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ اب اگر وہ ہمیں کوئی احسان کر دیں تو یہ احسان نہیں ہے، ہماری دولت لوٹ کے ہمیں ہی کھلائی جا رہی ہے، تو اور ترقی بھی نہیں کرنے دی جا رہی، سیاست میں ٹانگیں اڑائی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں حساب کتاب خراب کیا ہوا ہے۔ خیر، تو جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر سنی، لاجواب ہو گیا،
فرعون نے بات پلٹنے کے لیے کہا کہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ تو خدا کا نبی ہے اور اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہے؟ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گیا بہت بڑا، اور اپنا ہاتھ ایسے کھینچا تو سورج کی طرح چمکنے لگا۔ فرعون نے تمسخر کیا، ان ھذا لساحر مبین، کھلا ہوا جادوگر ہے، کیونکہ رسیوں سے سانپ بنانا، اس طرح کے کرتب دکھانا، یہ تو شعبد باز لوگ کرتے ہیں، شعبد ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ فرعون یہی کہے، کیونکہ حقیقت میں دیکھنے میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ جادو ہے یا معجزہ ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ فرعون یہ کہے اور میں مقابلہ کرواؤں اور جادوگروں کی زبان سے گواہی دلواؤں کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ اب دیکھو یہاں ایک نقطے کی بات ہے، علمی نقطے کی، علماء کے لیے بھی خاص طور پر ایک بات ذکر کر رہا ہوں، اس بات کو علماء جو سنیں گے ان کو زیادہ مزہ آئے گا۔ ہمارے بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جادو اور معجزے میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ جادو اللہ کی طرف سے ہے، معجزہ اللہ کی طرف سے ہے اور جادو شیطانی کام ہے۔ اور یہ تسلیم کیا ہے کہ جادو میں بھی کسی چیز کی حقیقت تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی جادو میں بھی حقیقت میں رسی سانپ بن سکتی ہے، جادو کے زور سے ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ رائے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، بہت بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ جیسے علامہ گزرے، ان کی بھی رائے ہے یہ، اور ان کی دلیل یہ ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت کعب الاحبار بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ کلمات میں صبح و شام پڑھتا ہوں، اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے۔ تو اس حدیث سے استدلال کیا کہ جادو کے زور سے انسان کے لیے گدھا بننا بھی ممکن ہے، اتنا طاقتور جادو۔ لیکن میں نے چونکہ دلائل دونوں طرف کے پڑھے ہیں، حضرت حکیم الامہ کے بھی، اور ہمارے ہی فقہائے احناف میں امام ابو بکر الجصاص بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور ظاہر ہے ان اکابر سے بہت پہلے کے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ جادو کے ذریعے صرف دماغی تخیلات کی دنیا میں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا، حقیقت میں ایک شے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ اس حدیث کا جواب کیا دیتے ہیں کہ حضرت کعب الاحبار کا جو یہ کہنا ہے کہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے جادو کے زور سے، تو اس کا مطلب حقیقت میں نہیں ہے، دیکھنے میں بنا دیتے۔ بعض دفعہ جادو کا اثر شخص پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، دوسرے بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور امام ابو بکر جصاص کی جو دلیل ہے وہ بڑی مضبوط دلیل ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب جادوگروں نے رسیوں کو زمین پہ پھینکا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی وجاؤوا بسحر عظیم، فرمایا بہت بڑا جادو کیا انہوں نے، بہت بڑا جادو، لیکن اس بہت بڑے جادو کو اللہ فرما کیا رہے ہیں کہ رسیاں دیکھنے میں ایسا لگی کہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں۔ یخیل، تخیلاتی دنیا میں یہ کام ہوا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا جواب حضرت حکیم الامہ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسیاں جادوگروں کی رسیاں دیکھنے میں سانپ لگ رہی تھیں، مگر اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ دنیا میں جہاں بھی جادو ہو وہ دیکھنے میں ہو، حقیقت میں نہ ہو، یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ ممکن ہے دنیا میں اور ایسے جادوگر ہوں جو حقیقت بھی تبدیل کر دیتے ہوں۔ پھر اس کی دلیل حکیم الامہ نے دی ہے، اس کا جواب جو ہے نا، اس دلیل کا جواب امام ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ بھائی اگر حقیقت میں تبدیل ہونا ممکن ہوتا تو جادوگروں کی حالت اتنا خستہ نہ ہوتی جتنی نظر آتی، بلکہ وہ صبح و شام چیزیں بناتے۔ تو اس کا جواب حکیم الامہ نے دیا ہے کہ بھائی امام ابو بکر جصاص اپنے علاقے اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ممکن ہے دنیا میں ایسے لوگ ہوں، ایسے جادوگر ہوں،
پوری دنیا ہم نے چل کے تو نہیں دیکھا ہے، چل کے تو نہیں دیکھی ہم نے پوری دنیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ آج الیکٹرانک میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گاؤں اور کالونی کی طرح بنا دیا ہے۔ اگر کسی جادوگر میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ کسی شے کی حقیقت کو تبدیل کر سکتا، آج سامنے آ جاتا لوگوں کے۔ بڑے بڑے جادوگر جو ہے نا یہودی، جو امریکہ میں بڑے بڑے میجک شو ہوتے ہیں، انسان کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا، رومال سے کبوتر بنا دیا، یہ کر دیا، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ کی صفائی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاتھ کی صفائی ہے۔ تو اس لیے میرا رجحان جو ہے وہ امام ابو بکر جساس کی رائے کی طرف ہے کہ جادو کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کے ظاہر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، مشاہدے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور اس بات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ جادوگروں سے کروایا گیا ہے، وہ کروایا اس لیے گیا یہ دکھانے کے لیے کہ جادوگر نے جو رسیوں کو سانپ بنایا وہ دیکھنے میں بنی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو رسی سانپ بنی وہ حقیقت میں بنی۔ تبھی فوراً جادوگر سجدے میں گر گئے، کیونکہ وہ حقیقت جانتے تھے کہ بھائی حقیقت میں رسی کو اوریجنل سانپ بنانا یہ کسی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تبھی تو بغیر کسی توقف کے ایمان لے آئے فوراً، ورنہ وہ کہتے کہ بھئی یہ بہت بڑا جادوگر ہے، ہم نے تو دیکھنے میں بنایا اور اس نے رسی کو حقیقت میں بنایا۔ لیکن یہ فوراً ایمان لانا، ادھر رسی موسیٰ علیہ السلام نے ڈالی، وہ سانپ بنی۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَأُلْقِي کا مطلب ہوتا ہے، فا کا مطلب فوراً، ذرا بھی جادوگروں نے سوچا نہیں۔ اگر سانپ کا رسی کا حقیقت میں سانپ بننا جادو کے زور سے ممکن ہوتا تو جادوگر کہتے پہلے تھوڑا غور کر لو یہ جادو ہے یا نظر کا دھوکہ ہے یا کیا ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو حقیقت میں بن گئی ہے۔ حقیقت میں بنانا وہ جانتے تھے کہ جادو کی طاقت سے ممکن نہیں ہے۔ اور القی مجہول کا لفظ ہے، گرا دیے گئے سجدے میں، کیا مطلب؟ ایسا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ان کو فوراً یقین ہو گیا کہ اب ان کو سجدے میں گرنے کے لیے ارادہ نہیں کرنا پڑا، لاشعوری طور پر سجدے میں چلے گئے وہ۔ کیونکہ جب انسان کسی شے پر ایمان لاتا ہے نا اور اس کو اتنا یقین ہو جاتا ہے 100%، تو وہ انسان پھر جو حرکت کرتا ہے وہ شعور ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے بھائی جیسے آپ کسی تعجب والی چیز کو دیکھیں، فوراً بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، سوچنا نہیں پڑتا اس کے لیے۔ آپ کہتے ہیں یار یہ تو عجیب سی، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو جادو ہوتا ہے نا، میری رائے یہ ہے، اور یہ میری نالائق اکیلی کی رائے نہیں ہے، میری رائے کے کیا اوقات امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے فقہ حنفی میں مفسر قرآن بھی گزرے ہیں، احکام القرآن ان کی مشہور تفسیر ہے، ان کی رائے ہے۔ تو میں نے چونکہ دونوں آراء کے دلائل پڑھے ہیں تو فقیر کا جو رجحان ہے امام ابو بکر جساس کی رائے کی طرف زیادہ ہے۔ تو اس لیے لیکن ہمارے بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، حقیقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو میں جو دلیل کے لحاظ سے جو چیز بہتر سمجھوں گا میں اس کو بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے اکابر علماء دیوبند جو قریب میں گزرے ہیں ان میں سے میرا خیال ہے تقریباً سبھی کی رائے یہی تھی کہ جادو کے زور سے حقیقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ہم نے مطالعہ کیا اور بڑے اکابر کے اس میں سے تائید بھی حاصل ہو گئی، اس لیے مجھے اس بات پر اطمینان ہے کہ جادو کے زور سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی، ورنہ جادو اور معجزے میں فرق جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر کیا پتہ چلے گا یہ جو ہے یہ اگرچہ علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ جادو معجزے میں فرق ہے، لیکن وہ بڑے باریک فرق ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر کوئی اتنی آزمائشوں میں نہیں ڈالتا۔ تو اب موسیٰ فرعون نے فوراً کیا کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ تو جادو ہے، رسی کے سانپ بنا دی، تو ہاتھ کی صفائی ہے، کچھ ہے یہ مسئلہ۔ تو اس لیے کہنے لگا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، اے موسیٰ ہم اسی جیسا جادو لے کر آئیں گے تیرے مقابلے میں۔ اللہ حقیقت میں چاہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت نکل کے پورے شہر میں پہنچے، کیونکہ صرف فرعون نہیں ہے، پورا شہر ہے، پورا مصر ہے، کھلے عام اس کا انتظام خود فرعون ہی سے کروا رہے ہیں۔ اور اللہ چاہ رہے تھے، دیکھو اللہ ہر نبی کو وہ معجزہ دیتے ہیں جو اس دور کے لحاظ سے سوٹیبل ہو، کیونکہ فرعون کے دور میں جادو کا رواج بہت تھا، تو جادو کی حقیقت وہ لوگ جانتے تھے۔ اب اگر معجزہ ایسا دیا جاتا تو جادو سے ملتا جلتا ہے، تو جادوگر پہچان جاتے ہیں کہ بھئی یہ جادو ہے یا یہ کچھ اور ہے۔ اگر کسی اور نبی کو دیا جاتا
یعنی ایسے دور میں وہ یہ معجزہ دیا جاتا جس میں جادو کا رواج نہ ہوتا، تو وہ کہتے بھائی ہمیں کیا پتا یہ تو جادو ہے، ہو سکتا ہے یہ جادو ہے. تو ماہر فن سے اللہ گواہی دلواتے ہیں، ماہرین فن سے. اب قرآن مجید میں آتا ہے کہ موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ. فرعون نے کہا کہ موسیٰ تو خود بتا کس وقت مقابلہ ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا جو عید کا دن ہے، جس دن میلہ ہوتا ہے، ساری خلقت اکٹھی ہو جاتی ہے، پورا مصر ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اور کوئی ان کی کوئی عید ہوتا تھی، کوئی میلہ ہوتا تھا، اس میں جب سارے جمع ہو جائیں گے پھر جادوگروں سے میرا مقابلہ ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی. فرعون نے مجلس برخاست کی، فجمع کیدہ، اپنی تدبیر کو جمع کیا، اس نے منادی کرا دی ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون. سب جگہ منادی کرا دی کہ بھئی سارے جتنے جادوگر ہیں اکٹھے ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں فلما جاء السحرہ، سارے جادوگر جب اکٹھے ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں، تو فرعون سے کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمیں کچھ ملے گا بھی اگر ہم غالب آ گئے. ادھر اکیلے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، دو آدمی ایک طرف، باقی حکومت بھی ایک طرف اور سارے جادوگر بھی ایک طرف، اور ادھر دو آدمی. تو وہ جادوگر کہنے لگے کہ ہمیں کچھ ملے گا بھی. قال نعم، فرعون نے کہا پیسے بھی ملیں گے، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور موسیٰ کو ہرا دیا تو میرا قرب بھی ملے گا، عہدہ بھی ملے گا، سرکاری آدمی اسلام آباد میں اسمبلی ہال کے قریب تمہیں پلاٹ بھی دے دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ملیں گی تمہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت موسیٰ نے جادوگروں سے کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِقْكُمْ بِعَذَابٍ. دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے مقابلے میں نہ آؤ، اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو، میرا انکار نہ کرو ورنہ تم پہ عذاب آ جائے گا. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، جادوگروں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں آپس میں. چہم گوئیاں، کیا کہہ رہے بھائی، مقابلہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیا کریں. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور پھر سرگوشیاں کرنے کے بعد فیصلہ کیا اِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ، دونوں پکے جادوگر ہیں، یریدانی، دونوں کا ارادہ ہے ان یخرجاکم من ارضکم، اپنے جادو کے زور سے تمہیں اس ملک سے باہر نکال دیں، ویذھبا بطریقتکم المثلی، تمہارے باپ دادا کو جو دین چلا رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. فاجمعوا کیدکم، موسیٰ کی دھمکیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مقابلے میں اگر ڈر گئے نا بھائی ہو سکتا ہے واقعی نبی ہو، پھر مقابلہ نہیں ہوتا. کہہ رہے بھائی نبی نہیں ہے، پکا جادوگر ہے، پکا جادوگر ہے، اس لیے فاجمعوا کیدکم، اپنی تدبیر کو جمع کرو، ثم اتوا صفا، صف بستہ ہو کر ایک ہی وار کرو اس کے اوپر، ہلاک کر دو اسے جادو کے زور سے. وقد افلح اليوم من استعلا، اور کہنے لگے خدا کی قسم آج جو اس مقابلے میں کامیاب، جو جیت گیا وہ مقابلہ وہ کامیاب. اس وقت یہ جو میچ کھیلا جا رہا تھا نا، اس کی اہمیت ورلڈ کپ سے زیادہ تھی. انڈیا اور پاکستان کا جو ورلڈ کپ ہوتا ہے نا، جو لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، خدا کی قسم اس سے زیادہ کیفیت تھی، کیونکہ جادوگروں کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے. ایک طرف فرعون جیسا طاقتور بادشاہ، اسے اپنی عزت اور اپنی حکومت کی فکر ہے کہ میری عوام میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، موسیٰ پر ایمان نہ لے آئے، اس لیے کہنے لگے وقد افلح اليوم من استعلا، آج مقابلے میں جو غالب آ گیا، قد افلح، بہت بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی اس کو. پھر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، بتا پہلا وار تو کرے گا یا ہم کریں، خود بتا. یہ بھی ایک بھرم میں پہلے بیٹنگ آپ کریں گے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اتنے مضبوط ہم بالر ہیں، اتنے بہترین بیٹسمین ہیں، آپ پہلی اننگ ہمیں کھیلنے دیں یا آپ کے، ہماری صحت پہ کوئی اثر، یہ 54-58 والا حساب کتاب نہیں ہوگا. تو ایسا کانفیڈنس، اپنی طاقت پر گھمنڈ کہ بھی ہمارے مقابلے میں کون آ سکتا ہے. تو کہنے لگے اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، پہلے تم وار دکھاؤ گے اپنا یا ہم دکھائیں گے. حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے دکھانا کیا ہے وار. صحیح ہے، آگے قرآن کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ کو ابھی تک نہیں پتا میں نے کرنا کیا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، انہیں لاٹھی کو سانپ بنانا بھی نہیں آتا. وہ تو جب اللہ کہتا ہے پھینک دو سانپ بنا دوں گا تو بن جاتی ہے،
ورنہ 100 دفعہ لاٹھی زمین پہ پھینکتے کچھ بھی نہیں بنتی، کیونکہ معجزے میں نبی کو اختیارات نہیں ہوتے، کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو، تم وار دکھاؤ بھائی، کیونکہ حضرت موسیٰ تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر نہیں رہے تھے نا، میں نے کیا کرنا ہے بھائی، تم ہی کرو جو کر رہے ہو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اپنی رسیوں کو اور لاٹھیوں کو انہوں نے زمین پہ ڈالا۔ وقالوا، اور کہنے لگے بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، ہمیں فرعون کی عزت کی قسم کہ آج ہم ہی غالب آ کے رہیں گے، ہمیں فرعون کی عزت اور اس کے جلال کی قسم آج ہمارا غلبہ ہے، آج مقابلہ ہم نے جیتا ہی جیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں ہزاروں کی تعداد میں سانپ بن کے اکیلے موسیٰ اور ہارون کی طرف دوڑنے لگی۔ ایسا اثر دکھایا کہ اس کا اثر حضرت موسیٰ پہ بھی ہوا، اور حضرت موسیٰ کو بھی وہ لاٹھیاں کیا لگ رہی تھیں؟ سانپ۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ کو اپنے دل میں خوف محسوس ہوا۔ موسیٰ کو، یہی تو فرق ہے معجزے میں اور جادو میں۔ جادوگر تو اسی وقت تدبیر میں لگ جائے گا انتر منتر کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ کو پتا ہے میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے بھائی۔ حضرت موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، لا تخف، موسیٰ ڈر نہیں، خوف نہیں کر، انک انت الاعلی، آج کے دن مقابلہ تو جیتے گا، تو جیتے گا۔ کیسے جیتے گا موسیٰ علیہ السلام پریشان، یا اللہ ہزاروں سانپوں کے مقابلے میں کیسے؟ القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے۔ قرآن دائیں ہاتھ کا بار بار ذکر کرتا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ہر اچھے کام میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرو، الٹے ہاتھ کا استعمال یہ غیر مسلموں کا، ہندوؤں کا، یہودیوں کا، میراثیوں کا، گلوکاروں کا، فنکاروں کا طریقہ ہے۔ اہل اسلام مسلمان ہر کام کس سے کرتے ہیں؟ سیدھے ہاتھ۔ موسیٰ علیہ السلام تو دائیں ہاتھ کا اس لیے کہ ہمیشہ لاٹھی دائیں ہاتھ میں ہوتی تھی، بایاں ہاتھ استنجا کے لیے ہے، برے کاموں کے لیے ہے۔ سیدھا ہاتھ اللہ نے انسان کو، مسلمان کو سیدھے ہاتھ کے استعمال کا حکم دیا ہے، تو ہر وقت چونکہ دائیں ہاتھ میں لاٹھی رہتی تھی اس لیے۔ تو القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اچانک، اذا کا مطلب ہوتا ہے اچانک، اچانک وہ اشدہا بن کے ان چھوٹے چھوٹے ہزاروں سانپوں کو نگلنے لگی۔ اس سانپ اسے دیکھ کے بھاگ رہے ہیں، پورے کھڑکڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ منظر جب جادوگروں نے دیکھا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِي، لاشعوری طاقت نے ان کو سردے میں ڈال دیا۔ وہی لاشعوری طاقت کیا تھی؟ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے، یقین ہو گیا کہ یہ موسیٰ خدا کا پیغمبر ہو سکتا ہے، یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے۔ کیونکہ حقیقت میں لاٹھی کو اتنا بڑا اشدہا بنا دینا، وہ تو دیکھ رہے، ان پہ جادوگر پہ تھوڑی جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ تھوڑی جادو سے متاثر ہوتا ہے۔ فوراً کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم پہلے کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب ہارون و موسیٰ، اس رب پر جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ کیا مطلب؟ موسیٰ پر ایمان نہیں، موسیٰ کے رب پر ایمان۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام موسیٰ نے نہیں کیا، یہ کس نے کیا ہے؟ موسیٰ کے خدا نے کیا ہے، کیونکہ وہ خدا ذمہ داری لے رہا ہے موسیٰ کو کامیاب کرنے کی، ذمہ داری لے رہا ہے۔ موسیٰ کی نبوت پر ایمان ہے، ربوبیت پر کس کی؟ اللہ کی ربوبیت پر ایمان۔ اب جب فوراً سجدے میں گر گئے، صرف زبان سے نہیں کہہ رہے بلکہ سجدے میں بھی گر گئے۔ فرعون نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میں تمہیں اپنے فائدے کے لیے مقابلہ کرانے کے لیے لایا تھا، میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے ہو۔ تم اور یہ دونوں جادوگر ہیں، پہلے سے ملے ہوئے تھے، یہ نورا کشتی ہے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے، میری حکومت کے خاتمے کے لیے تم نے پہلے سے یہ پروگرام بنایا ہوا تھا، اور میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈال کے سولی پہ تمہیں لٹکا دوں گا۔ فرعون نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ نورا کشتی، پہلے سے آپس میں ملے ہوئے تھے تم دونوں۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا فرعون کو، اور جتنے ہزاروں لوگ دیکھ رہے تھے نا ان سب کو،
وہ کیسے کہ جب بھی نورا کشتی ہوتی ہے نا اس میں اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے کہ بھئی بعد میں حکومت قبضے میں آ جائے گی، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹوں گا اور سولی پہ لٹکا دوں گا، ایک دن کے اندر اندر قتل کر دوں گا، تو جادوگروں نے کہا لا ضیر، کوئی حرج نہیں ہے، کر دے، کچھ بھی نہیں ہوتا. انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں. اس کا جو فائدہ ہے نا وہ دو فائدے ہم تجھے بتاتے ہیں. وہ فائدہ تیرے حکومت اور تیرے کمیشن سے کئی گنا زیادہ ہے. وہ کیا فائدہ ہے؟ لیغفر لنا خطایانا، سب سے بڑا جرم جو ہم سے ہوا کہ پیغمبر کا مقابلہ کیا، اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو وہ رب ہمارے اس جرم کو معاف کر دے گا، ورنہ پیغمبر سے مقابلہ بذات خود کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. اور دوسری بات کیا؟ واللہ خیر و ابقا، اللہ کا جو اجر ہے وہ تجھ سے زیادہ بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. اب دیکھو کوئی نورا کشتی کرتا ہے نا، کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی سے کمپرومائز کرتا ہے تو پھر اس کو اگر کہیں اور مفاد زیادہ نظر آئے تو فوراً اس طرف چلے جائے گا. جیسے یہ سیاسی لوٹے ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، بھائی وہ زیادہ پیسے دے رہا ہے، لوٹا ادھر کو لڑک گیا، ہوتے ہیں نا سیاسی لوٹے. اس نے اتنے بندے پیپلز پارٹی کے کاٹ لیے، اس نے نواز شریف کے اتنے کاٹ لیے، اس نے متحدہ کے اتنے کاٹ لیے، اس نے جناب عمران خان کے دیے. تو ان میں ہوتا رہتا ہے حساب کتاب. یہ آپس میں کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. یہ اس کی علامت ہوتی ہے بھائی کچھ ان کے ذاتی مفادات ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام سے مل کے ان جادوگروں نے آپس میں پہلے سے طے کیا ہوتا تو جادوگروں کا مقصد کیا تھا؟ حکومت. تو فرعون تو حکومت میں ان کو ویسے ہی شریک کر رہا تھا، مقابلہ اگر جیت جاتے. اور دوسری بات یہ کہ جب فرعون نے دھمکی دی کہ سب کو ہلاک کر دوں گا، سب کو قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا، وہ سارے قتل ہو گئے، سولی پہ لٹک گئے. اب تو ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نے دل سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں. یہ اتنی بڑی نشانی اللہ نے ساری دنیا کو دکھائی، پورے مصر کو دکھائی، اور فرعون کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے جادوگر آئے تھے سارے ایک ہی 24 گھنٹے کے اندر اندر کٹ گئے، سب کو قتل کر دیا، سب کو فرعون نے سولی پہ لٹکا دیا. مگر وہ زبان سے کیا کہتے رہے؟ انہ من یأتی ربہ مجرما، اے فرعون جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے جائے گا، کفر کی حالت میں چلا گیا دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، فإن لہ نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. اور یہ بھی کہنے لگے فقضی ما انت قاض، کہ ہم نے جو نشانیاں دیکھی ہیں نا، ما جاءنا من البینات، موسیٰ کے سچے ہونے کی ہم نے جو نشانیاں دیکھی ہیں، لن نؤثرک، ان نشانیوں پر اب ہم تیری حکومت کو، تیری دولت کو، تیرے عہدوں کو ہرگز ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے. ہرگز کا لفظ استعمال کیا، ممکن نہیں ہے. 100% اطمینان ہو گیا سچا نبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے ہم ترجیح دے دیں. اور آگے کہنے لگا فخذ ما انت قاض، تو یہ کہہ رہا ہے نا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا، اگر تو اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتا ہے تو وہ کر لے. کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ایک ایک لفظ خدا کی قسم سونے سے لکھنے کے قابل ہے، عبرت والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. یہ کسی طرح دل میں یہ بات اتر جائے آج خدا کی نافرمانی کرنے والے کے لیے. آج کوئی خاتون شرعی پردہ کرتی ہیں، محلہ معاشرہ تانے دینا شروع کر دیتا ہے، پردہ ختم کر دیتی ہیں. حالانکہ اس ساس نے یہ نہیں کہا اپنی بہو سے کہ تو پردہ نہیں کرے، پردہ کرے گی تو تجھے سولی پہ لٹکا دوں گی، یہ کہا ہے بھائی. باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ داڑھی کاٹ لے گا، تو یہ نہیں دھمکی دی کہ میں تجھے داڑھی رکھے گا تو سولی پہ لٹکا دوں گا، یہ دھمکی دی. میرے پاس فون آتے ہیں لوگوں کے، جی ہمارے فلاں رشتہ دار سودی بینک میں ملازمت کرتے ہیں، انہوں نے دعوت کی، ہم جا سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں. کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارے خاندان کے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کہ تو حرام کھانے کی کہاں اجازت ہو گئی بھائی، کہاں اجازت ہو گئی حرام کھانے کی؟ کہہ رہے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کے حرام کھا لیں، یہ بہت بڑا مسئلہ. کہہ رہے نہیں بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا کیا آپ پولیس کوئی FIR کٹوا دیں گے آپ کے خلاف، جیل میں بند کرا دیں گے، سولی پہ لٹکا دیں گے؟ بس یہی ہے، تھوڑا ناراض ہو جائیں گے. اللہ کا جو حکم ہے نا، تھوڑا سا بھی کوئی ناراض ہو رہا ہو تو آج مسلمان کے لیے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا بڑا مشکل. اور اپنی دنیاوی فائدے کے لیے یہ اپنے باپ کو بھی ناراض کرے گا، اپنی ماں کو بھی ناراض کرے گا، خالہ پھپھی چچے مامے سارے خاندان کو ناراض کر دے گا دنیا کے چند ٹکوں کے لیے.
لیکن جہاں اللہ کے دین کا معاملہ آئے گا اور خاندان ناراض ہو رہا ہے تو یہ اللہ کو ناراض کر دے گا، خاندان کو ناراض نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے میرے بھائی یہ خوب مسئلہ سمجھ لو، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کو خوش کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہیں ہو، خالہ پھپھی ماموں چچے، یہ تو بہت بات کی چیزیں، ساس سسر یہ بہت بات کی چیزیں۔ سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ جادوگروں سے سبق سیکھیں۔ جادوگر کہہ رہے ہیں فرعون تو کتنی بھی لالچ دے دے، تو کہہ رہے ہیں نا ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیں گے، فقضی ما انت قاض، جو کر سکتا ہے وہ کر گزر۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ تو بہت کچھ کر لے گا، آگ میں جلا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس کا اگلے جملے میں جادوگر خود اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تیری دھمکیوں سے اب ہم ڈرنے والے کیوں نہیں ہیں، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کرے گا اسی دنیا میں کرے گا نا، تو دنیا میں کتنی سزا کوئی کسی کو دے سکتا ہے؟ آگ میں ڈالے گا تھوڑی دیر میں جان نکل جائے گی، ختم ہو جائیں گے، ہے بھائی، سر پہ کیلے ٹھوکے گا مر کے ختم ہو جائیں گے، کیا کر سکتا ہے؟ قید میں ڈال دے گا 10 20 15 20 سال کے بعد مر جائیں گے، وہاں بھی ہمیشہ تو کوئی زندہ نہیں رہتا نا، جنازے تو جیل سے بھی نکلتے ہیں، یہی کرے گا نا 20 25 30 40 سال، اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ اور کہنے لگے کہ ہم نے جس رب پر ایمان لائے ہیں نا، جس کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ جو کچھ دے گا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو اس کی سزا بھی تیری سزا سے زیادہ ہے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، جہنم کی آگ میں جلے گا، لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اس میں نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو فرعون نے سب کو قتل کر دیا، سب کو لٹکا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں اور زیادہ جان پڑ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ فرعونیوں میں سے اندر حکومتی لوگ پھسلنا شروع ہو گئے، اندر حکومت کے اہلکاروں میں بعض لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ سورہ مومن میں اللہ نے اس خوش قسمت شخص کا ذکر کیا ہے، مومن سورت اسی کے نام پر اللہ نے رکھی ہے کیونکہ وہ مومن تھا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم میں اسی کے حکومتی اہلکاروں میں ایک مومن شخص تھا جو اپنے ایمان کو چھپا کے بیٹھا ہوا تھا حکومت میں ہی، مگر اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا اتقتلون، فرعون نے پروگرام بنایا حضرت موسیٰ کو قتل کر کے سولی پہ لٹکا دیا جائے، جان سے مار دیا جائے۔ تو جب یہ مشورہ ہو رہا تھا اسمبلی میں، فرعون کی اسمبلی میں، تو ایک رجل مومن نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بنیاد پر ایک آدمی کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، ان یکو صادقا فعلیہ ان یکو کاذبا فعلیہ کذب، دیکھو اگر موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے کہ خدا کا پیغمبر ہونے میں جھوٹ بول رہا ہے تو خدا خود ہی اس سے انتقام لے لے گا۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ گول مول طریقے سے حضرت موسیٰ سے سزا کو ٹالنے کی، یہ نہیں کہہ رہا موسیٰ سچے نبی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں مجبوری میں اپنا ایمان چھپانے کی اجازت ہے۔ ہندو کوئی اسلام قبول کرتا ہے، کوئی عیسائی اسلام قبول کرتا ہے، ایسے ماحول میں اسے پتہ ہے میں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا، مجھے مار دیں گے، تو وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، مگر ان کو نہ بتائیں، ان کے سامنے تھوڑا سا گھما دیا کریں بات، ہاں مسلمان، ہاں توحید بھی ایک ہے، اس طرح گول مول کر دیا، ٹوپی ووپی تو آپ سمجھتے ہیں نا آج کل۔ تو اب وہ کیا کر رہا ہے رجل مومن، کیسا مبارک ہے کہ اللہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، وقال رجل مومن، ایک مومن شخص نے کہا، کیسا پکا مومن ہوگا جس کو اللہ نے مومن کہا، تو اس نے یہ ایک تبلیغ کرنا شروع کر دی، بھائی اس بنیاد پہ قتل کر رہے ہو، اگر وہ جھوٹا نبی ہے تو جھوٹوں کو خدا چھوڑتا نہیں ہے، سچا نبی ہے تو پھر کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ پھر اللہ سچے نبی کی مدد کرے گا۔ ہر طرح سے سمجھایا تو فرعون کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی مشورہ دوں گا جو میں تمہارے حق میں بہتر سمجھتا ہوں۔ سیاسی لوگ ہمیشہ دوسرے پہ رکھ کے قوم کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تمہارے فائدے کے لیے بجلی غائب کی جا رہی ہے تاکہ مزید قرضہ نہ لیں، تمہارے فائدہ ہے اس میں کہ گیس نہ جلے، گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ عوام کے مفاد میں، ہم تو ایئر کنڈیشن میں رہ لیتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، عوام کا فائدہ اس میں کہ ان کا کچھ پسینہ نکلے تاکہ گلوکوز بھی بکے مارکیٹ میں، اس سے کیا ہوگا، گلوکوز بنانے والی فیکٹری میں جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نکلیں گی،
عوام کے فائدے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور پسینہ نکلنے سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے. تو سیاسی لوگ جتنے بھی الٹے کام کرتے ہیں نام کس کا استعمال کرتے ہیں؟ تو فرعون بھی الٹا کام کر رہا ہے, قوم کو مروا رہا ہے, مگر کہہ رہے ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. دیکھو میں تو وہی مشورہ دوں گا جس کو میں تمہارے حق میں بہتر سمجھوں. سبیل رشاد, فائدے والا راستہ بتاؤں گا, وہ یہ کہ قتل کر دو, جان چھڑاؤ اس سے. اس رجل مومن نے دوبارہ کہا کہ دیکھو تم پچھلی امتوں کی تاریخیں پڑھو جن میں پیغمبر آئے ہیں جو سچے پیغمبر تھے. نوح علیہ السلام کی قوم, پتہ چلتا ہے کہ مصر میں یہ جو کافر لوگ تھے یہ بھی پرانے انبیاء کی تاریخ جانتے تھے. اور یہاں تک کہا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں رہ کر گئے ہیں, حکومت کر کے گئے ہیں, تم یوسف پر بھی ایمان نہیں رکھتے جس کا تمہیں نقصان ہوا. تو ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہو اور پھر ہمیں نقصان ہو جائے, وہی عذاب آ جائے جو پچھلی امتوں پر آیا ہے. اس طرح اس کی پوری تبلیغ, وقت چونکہ زیادہ ہو جائے گا میں اس کو نقل نہیں کرتا, پورے ایک ایک لفظ کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. اس نے یہ کہا, فرعون نے جواب میں یہ کہا. پھر فرعون مستی میں آ گیا اور کہنے لگا اچھا اگر موسیٰ کا کوئی واقعی خدا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ نظر کیوں نہیں آتا. دیکھو یہ نشانیوں پر ایمان نہیں لا رہا, وہ یہ نا دکھاؤ مجھے. اور پھر اپنے وزیر حامان سے کہا, جس کو خود بھی مرا اور وزیر کو بھی مروایا فرعون نے, حامان سے کہا کہ میرے لیے سیڑھیاں بنواؤ آسمان تک. اب مذاق اڑا رہا ہے کس کا؟ پیغمبر کا. سیڑھیاں بنواؤ آسمان تک, میں آسمان پہ چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا واقعی میرے سوا کوئی خدا ہے یا نہیں. اللہ فرماتے ہیں وستکبر, فرعون نے تکبر کیا. یہ مذاق ہے یا نہیں ہے؟ مذاق اڑایا ہماری آیات کا. تو جب فرعون نے یہ بات کہی تو رجل مومن نے کہا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. دیکھو میری قوم, یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کا عیش و عشرت کا سامان ہے, تھوڑے دنوں کا سامان ہے. یہ حکومت, یہ دولت, یہ ویسے ہی ختم ہو جائے گی. ایسا نہ ہو خدا کی نافرمانی میں آ کے تم اپنا بیڑا غرق کروا لو. تو اب کیا ہوا کہ چرچا شروع ہو گیا, لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. فرعون نے ظلم و ستم بڑھا دیا. اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری طرف سے فرعون پر آزمائشیں, فرعون اور اس کی پوری قبطی قوم پر آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ہم نے کیا کیا؟ فرعونیوں پر عذاب بھیجنا شروع کیا. ارسلنا علیہم الطوفان, کبھی طوفانی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی. اتنے پریشان ہوتے, حضرت موسیٰ کے پاس آ کے کہتے ادعو لنا ربک, آپ اپنے رب سے دعا مانگو یہ طوفان کسی طرح تھم جائے. حضرت موسیٰ دعا مانگتے, طوفان تھم جاتا. والجراد, اس کے بعد کیا ہوتا؟ پھر یہ کفر کی زندگی, ایمان نہیں لاتے. پھر ٹڈیوں کا عذاب, ٹڈیاں مسلط ہو کے ان کے کھیتوں کو چٹ کر جاتی. عذاب میں آ گئے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ادعو لنا ربک, اپنے رب سے دعا مانگو. اپنے مفاد میں کیا ہے؟ دیکھو دنیا دار آدمی کو بھی اپنے مفاد میں مولوی لوگ یاد آتے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے جہاں مفاد ہوگا نا وہاں کون صاحب ہے, مولوی صاحب کو فون کرو, ان سے پوچھو. ویسے مولوی صاحب, مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی یوں ہوتے ہیں, مولوی فرقواری فرقہ پرست ہوتے ہیں, ان مولویوں کے پاس بیٹھنے والے پاگل ہوتے ہیں, یہ مولوی خود بھی پاگل ہوتے ہیں, یہ ترقی سے لوگوں کو روکتے ہیں. ابا کا انتقال ہو گیا ہے, مولوی صاحب اب جنازہ پڑھا دیں. آپ بھائی یہ مولوی پاگل ہوتے ہیں تو پادری سے پڑھواؤ نا, مولوی سے کیوں پڑھوا رہے ہو جنازہ؟ تو مفاد جہاں ہوگا نا, پھوک لگوانی ہے مولوی صاحب سے, وہ مولوی صاحب پھر ٹھیک ہے اس کے لیے. تو فرعون بھی کیا کرتا؟ اللہ فرماتے ہم نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا. وہ عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم کیا. والضفادع, مینڈک کا عذاب. اتنے مینڈک ہو گئے کہ کھانے میں مینڈک, پانی میں مینڈک. فرعونیوں کو گھن آتی تھی, الٹی آتی تھی, عذاب میں آ گئے. حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے, کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ مینڈک ختم ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے, وہ ختم ہو جاتے. یہ اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا تھا ان کو, دیکھو موسیٰ سچا نبی ہے, جو مانگتا ہے وہ دعا قبول کرتا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں اگر فرعون کی جگہ چائنا والے ہوتے تو مینڈکوں کے عذاب سے کتنا خوش ہوتے. اس سے پتہ چلتا ہے ان چائنا والوں سے فرعون بھی کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑا سا نفیس تھا. اس کو پتا ہے مینڈک کھانے کی چیز نہیں. چائنا والے کہتے ہیں اے موسیٰ اللہ سے دعا مانگو اور بھیج دے, کنٹینر بھر بھر کے. مینڈک کا سوپ بنا چائنا میں کھاتے ہیں, مینڈک پیتے بھی ہیں سوپ, اس کے مینڈک بھی کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. والضفادع والدم, اور خون کا عذاب, ہر چیز میں خون نظر آتا تھا.
اتنے ساری نشانیاں اللہ نے بھیجی، لیکن جب بھی نشانی آتی گڑ گڑاتے، جب عذاب ختم ہو جاتا فوراً موسیٰ علیہ کو کہتے یہ اس نے اپنے جادو کے زور سے کوئی کرتب دکھایا تھا ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے کے. جادو ہے جو کبھی طوفان دکھا دیتا ہے، کبھی مینڈک مسلط کر دیتا ہے، کبھی ٹڈیاں مسلط کر دیتا ہے. بالآخر اللہ کا حکم آیا، کیونکہ بنی اسرائیل پر عذاب بہت سخت ہو گیا. وہ اہل ایمان تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، تو بنی اسرائیل جب فرعون نے اور قتل کرنا شروع کر دیا، ان کے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے اور مارنا شروع کر دیا، جیلوں میں ڈال کے اذیتیں دینا شروع کر دیں، تو بنی اسرائیل پریشان ہو گئے اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں تھے اور تو پیغمبر بن کے آیا ہے، مگر تیرے آنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد بھی عذاب کی چکی میں پستے چلے جا رہے، بہت زیادہ عذاب فرعون نے مسلط کر دیا تھا. کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا، لیکن بنی اسرائیل کا یہ کمال تھا کہ حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے. وہ غلام قوم ہے، ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، مگر موسیٰ کا ساتھ اس موقع پر کم از کم نہیں چھوڑا انہوں نے، اور اپنے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے رکھا انہوں نے. تو کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی عذاب کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا قال موسیٰ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے مدد طلب کرو اور ان مصیبتوں میں صبر کرو. صبر کرو، ایمان کو نہیں چھوڑنا. اور یہ بھی کہا اقیموا الصلاۃ وجعلوا بیوتکم قبلۃ، گھروں کے اندر چھپ کے نماز پڑھو، کیونکہ فرعون کھلے عام نماز نہیں پڑھنے دیتا. سیکولر آدمی تھا، سیکولر قوتوں کو نمازیں اور روزے اور داڑیاں اچھی نہیں لگتی. سیکولر حکومت کا سب سے بڑا علمبردار کون تھا؟ فرعون. یہ جو آج بہت سے ملک کہتے ہیں نا ہم سیکولر ہیں، سیکولر اسٹیٹ ہیں، فخر کرتے ہیں اس پہ، یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے. سیکولر کا مطلب جو چاہے کرو، گے میرج کرو، زنا کرو، ابا کو اولڈ سینٹر میں داخل کرو، سب حلال ہے. تبھی پیغمبر آتے ہیں جو سیکولرزم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، گندگی کی اجازت نہیں ہو سکتی، کھانے پینے میں بھی حلال پاکیزہ کھانا پڑے گا اور لائف اسٹائل بھی پاکیزہ اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون لوگ ڈالتے ہیں؟ سیکولر قوتیں ڈالتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں قبلہ بناؤ، یعنی مسجدیں اپنے گھروں کے اندر ہی چھپ کے نمازیں پڑھا کرو، اور استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور ان مصیبتوں پہ صبر کرو. کیوں؟ ان الارض للہ، زمین کا مالک فرعون نہیں ہے بلکہ اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے. اللہ تمہیں عنقریب اس زمین کا وارث بنائے گا. عنقریب زمین کی حکومت تمہارے ہاتھ میں آنے والی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل اسلام میں اور اللہ کی منشا کیا ہے کہ اہل اسلام کے پاس زمین کی حکومت آئے. یہ منشا ہے، یہ پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہوتا ہے. اسلامی نظام یہ بنیادی مقصد ہے، سسٹم اسلامی ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی، کیونکہ اب بہت زیادہ فرعون کا ظلم بڑھ گیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ راتوں رات پورے شہر مصر میں، یہ اسی مصر کی بات ہے جس میں آج سیکولر قوتیں حکومت کر رہی ہیں اور دیندار قوتوں کے گلا گھوٹا جا رہا ہے. یہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اس مصر میں ماضی میں کیا کچھ ہو چکا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ راتوں رات اپنی قوم کے لوگوں کو لے کے نکل جائیں. دریائے نیل تھا یا بحر قلزم تھا، بہرحال حکم دیا کہ یہاں سے نکل جائیں راتوں رات بیت المقدس کی طرف. اب موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. یہ نہیں پتا تھا آگے ہونے والا کیا ہے، یہ تو حضرت موسیٰ کو بھی علم نہیں تھا، بس یہ کہ اللہ نے حکم دیا بھائی نکل جاؤ یہاں سے. تو بنی اسرائیل سارے راتوں رات چپ کے مخبریاں ہوئیں، بھائی نکلو یہاں سے، فلاں سرزمین میں چلے جاؤ. دیکھیں اللہ ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرتا ہے. ناکامی ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے مردوں اور عورتوں کو لے کے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ نکلے ہیں، راستہ بھول گئے. اب یہ راستہ بھولنا کتنی بڑی شکست ہے.
کیونکہ ادھر فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہیں، سارے فرار ہو گئے ہیں۔ فرعون تو غضب میں فوراً اس نے راتوں رات منادی کرائی، جیسے کوئی سائرن بجاتی ہے نا حکومت، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اے میری قوم کے رعایا، یہ ہمارے غلام ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ملک چھوڑ کے فرار ہو رہے ہیں، ان کو پکڑو، اور یہ لنا لغائظون، انہوں نے ہمیں غضب دلایا ہے، غصہ دلایا ہے، ان کو پکڑو۔ تو اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نکلے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر، اللہ نے آپ کو راستہ بھلا دیا، جہاں جانا تھا وہاں جانے کے بجائے بحر قلزم کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ دریا نیل تھا یا بحر قلزم تھا، مجھے ذہن سے نکل جاتا ہے، دریا نیل تھا غالباً۔ اب دریا نیل کے پاس آ کے کھڑے، ادھر بھی نہیں جا سکتے ادھر بھی نہیں، راستہ ہی بھول گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہاں جائیں؟ دریا کے آگے، پیچھے جائیں گے تو واپس فرعون، ادھر پیچھے سے نظر آیا کہ فرعون اور اس کا لشکر جاہو جلال کے ساتھ دھول اڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ اس موقع پر بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تم مارے گئے، صحیح ہے نا، پکڑے گئے، مروا دیا، آج کیا ہوا، برباد ہو گئے موسیٰ، راستہ بھول گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون، وہ تو چاروں طرف سے گھیر کے کاٹ کاٹ کے کھائے گا، وہ ہماری عورتوں کو اٹھا کے غلام بنائے گا، ذلت کی زندگی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، نہیں ہو سکتا یہ۔ دیکھو اب ہوگا کیسے، حضرت موسیٰ نے تو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا نا، اب سانپ کیا اتنے لوگوں کو کھائے گی، کیا کرے گی، کھائے گا کیا کرے گا سانپ، لیکن حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ۔ یہاں ایک بلاغت کی بات ہے بڑی دلچسپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر کے ساتھ غار میں تھے، مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تو نبی نے کیا فرمایا، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، جبکہ حضرت موسیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، میرے ساتھ رب ہے۔ وجہ فرق کیا ہے علماء نے بیان کی ہے، فرمایا وہاں حضرت ابو بکر تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی مروا دیا، نہ نہ نہ، ان کا ایمان تھا تگڑا، اے نبی آپ کے ساتھ آخر دم تک رہیں گے، آپ غار میں لے کر آئے، آپ آخری نبی ہیں، اللہ اس دین کو غالب کر کے چھوڑے گا، جو آپ کے ساتھ وہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ہوں موت تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اس توکل کی بنیاد پر جیسے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی ہوگی، اس لیے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ اتنے معجزے دیکھ لیے اللہ کی قدرت کے، اتنے نمونے دیکھ لیے، اور اتنے سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ابھی اللہ پہ اعتماد نہیں کر رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، پکڑے گئے، مر گئے، پٹ گئے، رول گئے، برباد ہو گئے، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ بھائی بولو، جس اللہ نے اتنا کچھ کیا ہے، اس نے برباد کرنا ہوتا تو تم میں پیغمبر بھیج کے یہاں تک تھوڑی کرواتا وہ۔ تو توکل اور اعتماد بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے حضرت موسیٰ کو ڈر تھا کہ اللہ مجھے تو بچائے گا، اس قوم کا پتہ نہیں ہے جو اس موقع پر بھی اس قسم کی خرافات جو ہے نا زبان سے بول رہی ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ اب فرعون قریب آتا جا رہا ہے، کیسے کرے گا؟ بالآخر اللہ کی طرف سے وحی آئی، اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ یہ لاٹھی سمندر پہ مار دو۔ لاٹھی مارو کس پہ؟ دریا پہ۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری ہے دریا پہ، فن فلق، قرآن کہہ رہا ہے وہ پھٹ گیا، دریا جو تھا درمیان سے پھٹ گیا، اور 12 راستے بن گئے اس کے اندر۔ کیوں 12 راستے؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ایسے جھگڑالو تھے کہ وہ وہاں پہ بھی پھڈے بازی شروع کر دیتے، بولتے یہ پٹھانوں کا یہ والا ہے، وہ کہتے نہیں پنجابیوں کا یہ والا ہے، ادھر یہ مہاجروں کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ سرائکیوں کا، یہ الگ صوبہ ہے، وہ الگ صوبہ، ادھر گتم گتا میں لگے رہتے، ادھر فرعون کیا کرتا؟ اللہ نے کہا ان میں جھگڑا نہ ہو، 12 راستے بنا دیے، بھائی جو یہ والے قبیلے والا یہاں سے جائے گا، پٹھان ادھر سے، مہاجر ادھر سے، سرائکی یہاں سے، یہ والے ادھر سے، سیدھا سیدھا جھگڑو نہیں۔ یہ اللہ نے ان پر اور احسان کیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ایسے موجیں جو تھی نا دریا کی، وہ پہاڑوں کی طرح دونوں طرف رک گئیں۔ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے نا تو وہ کتنے بھی معجزے دیکھ لے، شہوت پرستی ہے نا، شہوت پرستی، شہوت جب دماغ پہ چڑھتی ہے، خواہشات، تو پھر سب چیزوں سے اندھا ہو جاتا ہے۔
فرعون دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں بنے, یہ کس کے لیے بنے ہیں, یہ خدا کی قدرت ہے, یہ اس کے لیے ہے. لیکن فرعون نے کیا ٹرائی کر کے دیکھو. حکومت چھوڑنا آسان تھوڑی ہے بھائی. اس سے یاد رکھو, جتنے بھی بزرگ اللہ والے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے, اور یہ اس میں پیدا ہوتی ہے جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا. فرعون اگر سوچتا کہ اگر آج حکومت نہیں گئی کل تو ویسے ہی مرنا ہے, کیا خیال ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ جو بینک کے مینیجر ہوتے ہیں نا, ان سے اگر کہا جائے بینک کی جاب چھوڑ دو تو یہ کہیں گے پھر کیا کریں ہم. تو حضرت فرماتے تھے ریڑھی لگاؤ, سیب بیچو, ٹماٹر بیچو, آلو بیچو. کہ یہ کیا, یہ کیسے ممکن؟ بھائی ممکن ہے. کیوں ممکن ہے؟ یہ سوچو کہ بالآخر تھوڑے دنوں میں اگر یہ میں مینیجر رہا نا, کروڑوں روپے کماتا رہا, پھر بھی تو مر کے ختم ہو جاؤں گا. کوئی بات نہیں, اگر دنیا میں تھوڑی سی بے عزتی ہو گئی, لوگ کہیں گے یہ کیا سیب بیچنے والا ہے, آلو بیچنے, کیا ہو جاتا ہے اس سے؟ آج سے 100 سال پہلے جو سیب بیچنے والا یا پکوڑے بیچنے والا تھا 100 سال پہلے, اور جو دنیا کا سب سے بڑا تاجر تھا, کوئی فرق ہے دونوں میں؟ کوئی جانتا ہے اس کو کہ تاجر کون تھا, پکوڑے بیچنے والا کون تھا؟ مٹی میں جا کے سب ختم. اس لیے دنیا کی عزت کی خاطر دین اور ایمان کا سودا مت کرو. تو یہ دنیا کی جو محبت ہے نا, فرض کر لو کہ یہ مسافر خانہ ہے, ٹرین میں بیٹھے ہیں, عزت کے ساتھ اگر جگہ مل گئی, لوگ سر کر کے سلام کرنے لگے تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر کسی نے چپڑاسی کہہ دیا کوئی بات نہیں, آگے اسٹیشن پہ تو ادھر ہی آنا ہے. پھر کیا پتا کون چپڑاسی تھا کون سیٹ صاحب. ہاں مقام پہ جا کے کوئی چپڑاسی کہہ کے دیکھے پھر غصہ آتا ہے آدمی کو. تو یہ ٹرین کا سفر ہے, اس میں اگر کسی کو پروٹوکول مل رہا ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اتر جائے گا آگے جائے. ٹرین میں سب سے زیادہ پروٹوکول اس ٹکٹ چیکر کے پاس ہوتا ہے. سر یس سر جی سر کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ٹکٹ چیکر بن جائیں؟ پتہ ہے بھائی یہ ٹرین کے اندر ہی ہے, باہر نہیں ہے. باہر نکلے گا نا کوئی پوچھے گا بھی نہیں. تو اسی طرح یہ دنیا کے اس ٹرین میں ہے, یہ ادھر دنیا سے ذرا باہر نکلے نا قبرستان کی طرف, برزخ میں گئے, کوئی بھی نہیں پوچھے گا وہاں پہ آپ کے کتنے پھول تھے, آپ ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھے یا چپڑاسی تھے یا پوچھا لگاتے تھے, یا آپ کسی کے گھر ماسی تھیں یا سیٹھ صاحب کی بیوی تھی یا وزیر اعظم تھے, آپ کیا تھے, کوئی بھی نہیں پوچھے گا. قبر میں جا کے سب حساب کتاب. تو تھوڑا سا اگر یہ انسان دماغ میں رکھ لینا, فرعون بھی سوچ لیتا بھائی ویسے ہی ختم ہو جانا ہے, اتنا کیوں اپنے آپ کو رسک لے رہا ہوں, لیکن نہیں, اس نے کہا یار حکومت نہیں چھوڑ سکتا. اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل اور وہ سب نکلے وہاں سے, اور پیچھے فرعون جب آیا ہے تو آخر شخص تک انتظار کیا ہے. جب آخری شخص بھی اس راستے میں آیا ہے, اللہ نے دونوں دریاؤں کو ملا دیا آپس میں. حتی اذا ادرکہ الغرق, جب فرعون کے منہ میں پانی گیا ہے اور اسے موت اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگی, قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, کہنے لگا میں ایمان لایا, میں نے اقرار کیا کہ اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. اپنی غلام قوم کے رب پر میں ایمان لایا. اللہ نے کیا فرمایا, آل آنا, کیا اب ایمان لا رہا ہے, وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو تو خدا کی نافرمانی کرتا رہا ہے, آج تیرا ایمان مقبول نہیں ہے. اور اللہ نے اسی وقت فرعون کو ایک اور خبر دے دی, اے فرعون آج موت کے منہ میں بھی تجھے اتاروں گا, جہنم کی آگ میں بھی داخل کروں گا. الیوم ننجیک ببدنک, اور تیری باڈی کو, تیرے جسم کو محفوظ کر لوں گا. لتکون لمن خلفک آیا, تاکہ ہزاروں سال بعد آنے والے انسان بھی تیری لاش کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتے رہیں. اس وقت سے اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر لیا. اس وقت سے بعد والوں کے لیے نشانی بنا دیا. کتنی نشانیاں دکھائیں اس کو, مگر خواہش نفس کا غلام پیغمبر کی بات پر ایمان نہیں لایا. اس طرح اللہ نے اس کو غرق کیا. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ فرعون نے کیا کیا, خود بھی جہنم کی آگ کا ایندھن اور اپنی قوم کو بھی. قوم, اس سے یاد رکھو, ان جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا, ان میں جو اچھے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, نہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ کون اچھا کون برا, مجھے نہیں پتا ان میں کون اچھا ہے کون برا ہے. لیکن ہر قوم میں کچھ ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو تمہیں سیکولرزم کی طرف دعوت دے رہے ہیں. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ملک میں ملا کا نظام نہیں چلے گا, ملک میں پردے کا نظام نہیں چلے گا, ملک میں اسلامی نظام نہیں چلے گا. قائد اعظم اس ملک کو اسلامی بنانے کے لیے نہیں آئے تھے, سیکولر بنانے کے لیے آئے تھے. اس قسم کا کوئی بھی لیڈر تمہیں کہیں بھی نظر آئے,
خدا کی قسم جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا اور تمہیں بھی جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائے گا اگر تم اس کی تنظیم کو جوائن کرتے ہو, اگر تم اس کو ووٹ دیتے ہو. آج کسی سیاسی لیڈر کو ووٹ دینا بہت ہلکا سمجھ لیا گیا ہے. یہ جب تم ٹھپا لگاتے ہو نا جا کے, اللہ پوچھے گا کیوں دیا تو نے اس کو ووٹ, تیرا یہ کیا لگتا تھا جب تجھے پتا تھا کہ یہ سیکولرزم کا داعی ہے, یہ خدا کے نظام کو پسند نہیں کرتا, تو نے اس کو لانے میں مدد کیوں کی. فرعون کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہی اس کے بارے میں بھی الفاظ ہوں گے. فرعون کے بارے میں الفاظ ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, ہم نے فرعون کو امام بنایا, ایسا امام خود بھی جہنم کی آگ میں اور اپنی قوم کو بھی جہنم کی آگ کی طرف لے کر گیا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ, جہنم کی آگ میں پھینکوا دیا اس نے. وہ صرف چاپلوسی میں, اپنے لیڈر کی لیڈرشپ میں اور اپنے سیاسی نعروں میں کس کے پیچھے چلتے تھے؟ فرعون کے پیچھے. فرمایا خود بھی انجام برا ہوا اور اپنے ساتھ ایک جم غفیر کو جہنم کی آگ میں لے کر جائے گا. اور بس ان آخری آیات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ ہم نے جب فرعون کو غرق کر دیا, اس میں پانی کے اندر غرق کیا, النار, آگ میں داخل کیا, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح اور شام اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جاتا ہے. 24 گھنٹے نہیں بلکہ صبح اور شام جلایا جاتا ہے. فرمائے یہ عذاب فرعون اور اس کے لشکر کو دیا جائے گا قیامت تک. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, ہم کہیں گے کہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اب اس کو ہمیشہ کے لیے داخل کر دو. اس سے قبر کا عذاب بھی ثابت ہوتا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ میت کو اگر زمین میں نہ دفنایا جائے, پانی میں غرق ہو جائے, پانی کے اندر بھی اللہ قبر کا عذاب شروع کر دیتے ہیں اس پہ. اگر اس کی لاش کو جلا کے ختم کر دیا جائے تو بھی اللہ قبر کا عذاب اسے دیتے ہیں. قبر کے عذاب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قبر کے اندر ہی ہونا ضروری ہے. جہاں بھی اس کے جسم کا ذرہ جائے گا اللہ اس کو برزخ میں عذاب دے گا. جیسے اللہ فرعون کو عذاب دے رہا ہے, جیسے کوئی شخص سو رہا ہو تو اس کی روح پر کیا گزرتا ہے یہ کسی کو علم نہیں ہوتا, وہ خواب میں مزے میں ہے یا عذاب میں. اسی طرح جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے یہاں لیٹا ہوا, لیکن اس کی روح پر کیا حالات گزر رہے ہیں, آگ میں جلایا جا رہا ہے یا جنت کے مزے لٹوائے جا رہے ہیں, یہ ہمیں پتا نہیں چلتا. یہ اسی کو پتا ہوتا ہے. جیسے سونے والے کو پتا ہوتا ہے نا میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں, اس طرح مرنے والے کو پتا ہوتا ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قبر کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, مردوں کو دفنانا چھوڑ دو, ایسا بھیانک ہے اور وہاں کی نعمت بھی ایسی ہے. تو میرے بھائی قرآن ان واقعات کو بار بار کیوں بیان کرتا ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کر لیں, اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اللہ نے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہم میں کس کو بھیجا؟ حضرت موسیٰ سے بھی افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو ایسی تعلیمات دی جو حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے آسان تھی. فرمایا ہم نے سب سے آسان شریعت اللہ نے اس امت کی بنائی ہے, سب سے آسان. پہلے روزے 40 ہوتے تھے بنی اسرائیل کے, ہمارے کتنے ہیں 30. ان کے روزے 24 گھنٹے کے ہوتے تھے, ہمارے صبح صادق سے غروب آفتاب تک. آسانیاں رکھی ہیں, بہت آسانیاں, اور بہت ساری آسانیاں ہیں. تو بھائی اس کے بعد بھی اگر نئی حساب کتاب بیٹھتا تو معاملہ بڑا خطرناک ہے. خوش قسمت ہے جو موت سے پہلے سچی توبہ کر لے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ابھی بیٹھے رہے, ذرا پہلے خواتین کو اترنے دیں, اور خواتین سے بھی گزارش ہے ذرا اسپیڈ دکھائیں اترنے میں جو ہے نا. بعض خواتین بیٹھی رہتی ہیں پھر مر جاتے ہیں, پھر اختلاط ہو جاتا ہے. تو خواتین سے گزارش ہے کہ باقی باتیں گھر جا کے